जी शुरू फरमाइए। जी ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع، فلا بد من بيان هذه الأربعة لأجل محافظة قياسه ودفع قياس خصمه. فشرطه أن لا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر. الظاهر أن الأصل هو المقيس عليه والباء فيه بحكمه داخل على المقصود، والمعنى أن لا يكون المقيس عليه كخزيمة مثلا مقصورا عليه حكمه بنص آخر، إذ لو كان حكمه مقصورا عليه بالنص فكيف يقاس عليه غيره؟ ولا يجوز أن يراد بالأصل النص الدال على حكم المقيس عليه، ويكون الباء بمعنى مع، إذ يكون المعنى حينئذ أن لا يكون النص الدال على حكم المقيس عليه مخصوصا مع حكم بنص آخر. ولا شك أن النص الآخر هو النص الدال على حكم المقيس عليه. فشهادة خزيمة وحده فإنه مخصوص بقوله عليه السلام: من شهد له خزيمة فهو حسبه، ولا ينبغي أن يقاس عليه من هو أعلى حالا من كخلفاء الراشدين، إذ تبطل حينئذ كرامة اختصاصه لهذا الحكم. وقصته ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه الثمن، فأنكر الأعرابي استيفاءه وقال: هلم شهيدا. فقال: من يشهد لي ولم يقتلني أحد؟ فقال خزيمة رضي الله تعالى عنه: أنا أشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة. فقال عليه السلام: كيف تشهد لي ولم تقتلني؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نصدق فيما تأتينا به من قبل السماء، أفلا نصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة؟ فقال عليه السلام: من شهد له خزيمة فهو حسبه. وجعلت شهادته كشهادة رجلين كرامة وتقديرا على غيره، مع أن النصوص أوجبت اشتراط العدد في حق العام فلا يقاس عليه غيره. وأن لا يكون معدولا به عن القياس، أن لا يكون الأصل مخالفا للقياس، إذ لو كان هو بنفسه مخالفا للقياس فكيف يقاس عليه غيره؟ كبقاء الصوم مع الأكل بالشرب ناصيا، فإنه مخالف للقياس، إذ القياس يقتضي فساد الصوم. وإنما أبقيناه بقوله عليه السلام: للذي أكل ناصيا تم على صوم فإنما أطعمك الله وسقاك الله، فلا يقاس عليه القاطع والمكره كما قاسهما الشافعي رحمه الله. وأن يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نذيره ولا نص فيه. هذا الشرط وإن كان واحدا نسبيا لكنه يتضمن شروطا أربعة، أحدهما كون الحكم شرعيا لا لفظيا، والثاني تعطيته بعينه ولا بلا تغيير، والثالث كون الفرع نظيرا للأصل لا كون الفرع نظيرا للأصل لا أطول منه، والرابع أن وجود النص في الفرع. وقد فرع المصنف على كل من هذه الأربعة تفريعا على ما سيأتي، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين في امتناع بفقر الإسلام. وقد ابتعبه الشارحين فقال إنه يتضمن 6 شروطا أربعة، منها هي المذكور والإتمام التعبية، وكون الحكم الشرعي ثابتا بالنص لا فرعا لشيء آخر. وهذا وإن كان مما يستقيم لكن ليست له ثمرة صحيح، فلا يستقيم التعليل للإثبات اسم الزنا للواقع لأنه ليس بحكم شرعي. تصريح على أول الشرط وهو كون الحكم شرعيا، فإن الشافعي رحمه الله يقول:
الزنا سفك ماء محرم في محل مشتهى محرم. وهذا المعنى موجود في اللواط، بل هي فوقه في الغربة والشهوة وتضييع الماء، ويجري عليها اسم الزنا وحكمه. وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهم الله. وهذا يسمى قياسا في اللغة، ولكنه فرق بين أن يعطى للواطة اسم الزنا، وبين أن يجري عليها حكم فقط لأجل اشتراك العلة، فإن الأول قياس في اللغة دون الثاني. والمجوزون وهم أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله، فإنهم يعطون اسم الخمر لكل ما يقابل العقل. وقد قال له واحد من الحنفية: لم تسمى القارورة قارورة؟ فقالوا: لأنه يتقرن فيه الماء. فقال: إن بطنك أيضا يتقرن فيه الماء، وينبغي أن يسمى قارورة. ثم قال لهم: لما يسمى جرجيرة؟ فقالوا: إنه يتجرر أن يتحرك على وجه الأرض. فقال: إن لحيتك أيضا تتحرك، فينبغي أن تسمى جرجيرا فتحرر وسلم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. تو اب فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ ثم للقیاس تفسیر. قیاس کی ایک تو معنی ہے، لغوی معنی اور شرعی معنی، وہ تو ذکر کر دیا، حجیت بھی ذکر کر دی، سمجھ آ گئی. اب فرماتے ہیں قیاس کی کچھ شرائط ہے، قیاس کی شرط، قیاس کا رکن، قیاس کا حکم اور دفع کرنا، یعنی خصم کے قیاس کو جو مد مقابل ہیں اس کے قیاس کو کیا کرنا دفع کرنا. ٹھیک ہے، اس کے اعتراضات کو دفع کرنا. تو اب یہاں سے یہ 4 چیزیں ذکر کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں ان چاروں میں سے، وہ ہے قیاس کی شرط. تو فرماتے ہیں کہ قیاس کی شرط یہ ہے کہ جس چیز پر آپ قیاس کر رہے ہیں، یعنی مقیس علیہ، پہلی شرط ذکر کرنا چاہتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ جو مقیس علیہ ہیں وہ کیا ہو؟ اپنے حکم کے ساتھ خاص نہ ہو، اپنے حکم میں منحصر نہ ہو کسی اور نص کے ساتھ. اگر مقیس علیہ اپنے حکم میں منحصر ہے، اپنے حکم کے ساتھ خاص ہے، تو اس پر پھر آپ کسی اور چیز کو کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ جب خاص ہو گیا اپنے حکم کے ساتھ مقیس علیہ، تو پھر تو حکم کا یا حکم کی مثل کا تعدیہ کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتا، کسی اور کی طرف نہیں ہو سکتا، کسی اور کو قیاس بھی نہیں کر سکتے اس پر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی. گواہ کے لیے آپ لوگوں نے پڑھا نصاب ہے، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. ٹھیک ہے، لیکن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر وہ اکیلے بھی گواہی دیتے اکیلے، تو وہ ان کی اکیلے کی گواہی 2 بندوں کی گواہی کے برابر تھی. سمجھ آ گئی؟
لیکن یہ جو ان کی گواہی تھی 2 بندوں کے برابر تھی. بس اگر انہوں نے گواہی دے دی ایک شخص نے نا تو دوسرے گواہ کی ضرورت پہ نہیں تھی, بس ایک بندے کی گواہی کافی. لیکن ان کی جو گواہی تھی کہ 2 بندوں کے برابر ہے, یہ ان کے ساتھ ہی خاص تھی. سمجھ آ گئی؟ کسی اور کو ان پر ہم قیاس نہیں کر سکتے, اگرچہ ان سے درجے میں کیا ہو, وہ افضل ہو, بلند ہو. مثلا شیخین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا خلفائے راشدین ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی رضی اللہ عنہ. تو یہ اگرچہ ان سے افضل ہے, لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم کہتے چونکہ خزیمہ کی گواہی بھی 2 بندوں کے برابر ہے تو چونکہ یہ حضرت ان سے افضل ہے لہٰذا ان کی گواہی بھی 2 بندوں کے برابر ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. ان پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو گواہی ہے ایک شخص کی 2 بندوں کے برابر, یہ تو خزیمہ کے ساتھ خاص ہے کسی اور دوسری نص کی وجہ سے. وہ دوسری نص کون سی ہے؟ وہ ہے ان کا واقعہ کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے اونٹنی خریدی تھی اور سمجھ اس کی قیمت ادا کر دی تھی, لیکن دیہاتی نے انکار کیا کہ آپ نے مجھے اس کا ثمن ادا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ثمن ادا کیا ہے. تو دیہاتی نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے ثمن ادا کیا تو اس پر گواہ پیش کرو. حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیمت ادا کی تھی تو اس پر کوئی گواہ نہیں تھا. جیسے عموماً ایسا ہوتا ہے بھائی شراء کے وقت عموماً گواہ نہیں ہوتے, تو آپ گواہ پیش کریں. اس طرح گواہ لازم قرار دے دیں ہم تو روزانہ لوگ کیا کرتے ہیں, دکان سے چیزیں خریدتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ پھر روزانہ بس لوگ یہی کام کریں گے کہ جا رہے ہیں دکان کے لیے, ٹھیک ہے جی, ہاں 10 روپے کا بسکٹ دے دو تو 2 گواہ ان کے ساتھ ہوں گے. بس گواہی بنیں گے پھر سارا دن لوگ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ہاں ایک ریزر دے دو بالوں کی صفائی کے لیے اور 2 گواہ نال بناؤ. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو سارا دن پہ لوگ یہی کام کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی تھی لیکن اس پر کوئی گواہ نہیں تھا, تو اس نے کہا گواہ لے آؤ. تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی اور سن رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ کون میرا گواہ بنے گا, جبکہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, کہ موجود ہی نہیں تھا. تو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں گواہ ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس دیہاتی کو اونٹنی کی قیمت ادا کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں جبکہ آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اس خبر میں جب ہمیں دیتے ہیں آسمان قیامت کے بارے میں, جنت اور دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہیں. آپ کے پاس وحی آ رہی ہے, آسمان سے آ رہی ہے, ہم آپ کی تصدیق کر رہے ہیں. آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں, جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں, دوزخ کے بارے میں بتا رہے ہیں, قبر کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم آپ کی تصدیق کر رہے ہیں, ایمان لا رہے ہیں. ایمان کا مطلب یقین ہے آپ پر. تو کیسے ہم آپ کی تصدیق نہ کریں جب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قیمت ادا کی ہے؟
اونٹنے کی قیمت کے بارے میں آپ کی خبر کی تصدیق ہم کیسے نہ کریں؟ یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا، یہ اتنی بڑی بڑی بات، ٹھیک ہے جی، اور وہ غیب کی خبریں ہیں، وہ جان کی خبریں ہیں، لیکن آپ نے کہہ دیا ہم نے تصدیق کر دی۔ جب آپ نے یہاں پر کہہ دیا کہ آپ نے قیمت ادا کر دی ہے تو ہم آپ کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے قیمت ادا کر دی۔ سمجھ آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کہ جس کے حق میں خزیمہ گواہی دے دے تو بس یہ کافی ہے، بس صرف خزیمہ کی گواہی کافی ہے، کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تب ان کی گواہی جو ہے نا دو بندوں کی گواہی کے برابر کرا دیتے، اگرچہ اور جو نصوص ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ گواہ میں عدد تعداد پوری دو گواہ ہوں عام لوگوں کے حق میں، لیکن اب ان پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ در ذرا یہاں تک ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ثم للقیاس تفسیر لغۃ و شرعا، پھر قیاس کے معنی ہے لغوی اور شرعی، جیسے ہم نے ذکر کیا، شرط ہے، رکن ہے، حکم ہے، دفع ہے، بس ضروری ہے ان چاروں کو بیان کرنا قیاس کی حفاظت کی وجہ سے، اور اس کے قسم کو مد مقابل کے قیاس کو دفع کرنے کے لیے۔ تو ان چار چیزوں میں سے پہلی چیز کو ذکر کرنے لگے شرط، پھر شرط میں سے بھی پہلی شرط ذکر کرنے لگے یہ کہ نہ ہو اصل، اصل سے مراد کیا ہے؟ مقیس علیہ، ٹھیک ہے، مخصوص نہ ہو اپنے حکم کے ساتھ دوسری نص کی وجہ سے۔ ہمارے ظاہر ہے کہ اصل سے مراد مقیس علیہ، اور با بے حکم میں نا مخصوصاً بے حکم، جو با ہے داخل ہے مقصور پر، یعنی مقصور پر داخل ہے، مقصور علیہ پر داخل نہیں ہے۔ کس پر داخل ہے؟ مقصور پر، مقصور علیہ، وہ تو مقیس علیہ پر داخل نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو معنی اس کا یہ ہے کہ نہ ہو مقیس علیہ، جیسے کہ خزیمہ رضی اللہ عنہ مثال کے طور پر، مقصور ہو اس پر حکم دوسرے نص کے ساتھ، اگر اس کا حکم مقصور ہوگا اس پر نص کے ذریعے سے تو کیسے اس پر کسی اور کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اصل سے، کہا نا اللہ یکون الاصل متن، جائز نہیں کہ مراد لیے جائے اصل سے النص الدال علی الحکم المقیس علیہ، وہ نص جو مقیس علیہ پر کے حکم کر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے۔ وہ نص کیا کہ من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ۔ اور فرماتے ہیں اور با بمعنی مع ہے، یعنی بحکمی، یعنی مع حکمی۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں معنی ہوگا کہ اللہ یکون النص الدال، کہ نہ ہو کوئی ایسی نص جو دلالت کرتی ہو مقیس علیہ کے حکم کا، مخصوص ہو اپنے حکم کے ساتھ دوسری نص کے ساتھ، اور اس میں کوئی شک نہیں ان النص الآخر، کہ دوسری نص جو نص دلالت کر رہے مقیس علیہ کے حکم پر، نہ کہ اس کے علاوہ وہ نص ہے جو مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرے، جیسے خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی اکیلے کی، بس یہ خاص ہے، اس کو خاص کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ جس کے لیے خزیمہ گواہی دے تو وہ کافی ہے، مناسب نہیں کہ اس پر قیاس کیا جائے اس کو جو حالت میں ان سے افضل، جیسے خلفائے راشدین ہو گئے۔ فرماتے اس صورت میں اس کے اختصاص کی جو کرامت ہے، اعزاز ہے، وہ باطل ہو جائے گا اس حکم کے ساتھ۔ وقصتہ، اور ان کا قصہ وہ ہے
جو روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی خریدی تھی دیہاتی سے اور اس کو ثمن ادا کر دیا تھا. پھر اعرابی نے دیہاتی نے ثمن کی وصولی کا انکار کر دیا اور اس نے کہا گواہ لے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ملنے گواہی دے گا جبکہ اس وقت کوئی حاضر نہیں تھا. تو خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول کہ آپ نے اونٹنی کی قیمت ادا کی ہے دیہاتی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیسے گواہی دیتے ہیں جبکہ آپ حاضر نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں ان چیزوں میں جب آپ ہمارے پاس لاتے آسمان کی خبروں میں سے. تو کیا بس ہم تصدیق نہ کریں ان چیزوں میں جب بتا رہے ہمیں اونٹنی کی قیمت میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے خزیمہ گواہی دے تو اس کے لیے وہ کافی ہے. تو ان کی گواہی کو کر دیا گیا 2 شخصوں کی گواہی کے برابر کی طرح. ان کی عزت اور فضیلت دیتے ان کو غیر پر. باوجود اس کے کہ نصوص نے واجب کیا ہے عادت کی شرط کو آپ لوگوں کے حق میں، بس اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. وَأَن لَا يَكُونَ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ. پہلی شرط ذکر کی نا، اب دوسری شرط ذکر کرنے لگے قیاس کی. دوسری شرط کیا ہے کہ وہ جو کیا ہے اصل ہے مقیس علیہ ہے وہ خود خلاف قیاس نہ ہو، اس کو قیاس سے پھیرا نہ گیا ہو، یعنی خود وہ خلاف قیاس نہ ہو. اگر خود قیاس کے خلاف ہو، خلاف قیاس ہو تو اس پر کسی اور کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ جیسے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھانا پینا، اور بھول کر کچھ کھانے پینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ قیاس کے خلاف ہے. قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے، اس لیے کہ افطار پایا گیا، جیسے ویسے بھی ہے افطار تو پایا گیا تو روزہ ٹوٹنا چاہیے. لیکن حدیث ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہ شخص نے اس طرح بھول کر کھایا تھا تو آپ سے فرمایا تم علی صومک، ٹھیک ہے، یا تم صومک، اپنے روزے کو پورا کر. بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا اور پلایا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اب چونکہ یہ خلاف قیاس ہے لہٰذا اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اس پر خاطی کو اور مکرہ کو قیاس نہیں کر سکتے. خاطی جس سے غلطی ہو جائے، روزہ اس کو یاد ہے، ٹھیک ہے، وضو کر رہا تھا غلطی سے حلق کے نیچے پانی چلا گیا، نہا رہا تھا غلطی سے حلق کے نیچے پانی چلا گیا، یہ خاطی ہے. اب اس کو ناسی پر قیاس نہیں کر سکتے. ایسے امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ناسی کا نہیں ٹوٹتا، اس طرح خاطی کا بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس طرح مکرہ اس پر زبردستی کی جائے کہ روزہ توڑ دو وغیرہ تو یہ قتل کر دیں گے یا تیرا کوئی عضو کاٹ ڈالیں گے. اب اس کے لیے بھی روزہ افطار کرنا جائز ہے، لیکن اس کو بھی ناسی پر قیاس نہیں کر سکتے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو بھی ناسی پر قیاس کیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے خاطی اور مکرہ دونوں کو ناسی پر قیاس کیا کہ جس طرح ناسی کا روزہ افطار کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، اس کا بھی تو افطار ہو رہا ہے نا، نہیں ٹوٹتا، تو اس طرح خاطی اور مکرہ کا بھی افطار کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ کہتے جس طرح وہ اپنے اختیار سے نہیں افطار کر رہا
ناسک. تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے اس طرح یہ بھی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. جبکہ احناف فرماتے کہ ان دونوں کو ناسی پر قیاس نہیں کیا جائے. ناسی کو یاد نہیں ہے روزہ, اور ان دونوں کو یاد ہے, لہذا ناسی کا جو فعل ہے اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا, ان کا فعل ان کی طرف منسوب ہوگا. ناسی کا فعل ناسی کی طرف منسوب نہیں ہوگا. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علی صومک فانما اطعمک اللہ وسقاک اللہ, کہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا پلایا ہے, تو اس کا فعل ناسی کا فعل اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے, سمجھ آ رہی, ان کا فعل خاطی اور مکرہ کا فعل کی طرف منسوب ہوگا, لہذا خاطی اور مکرہ کو ناسی پر قیاس نہیں کر سکتے. اب یہ بھی ذرا دیکھ لیجیے, وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْدُونًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ, فرماتے ہیں کہ اصل جو ہے مقیس علیہ اصل اس کو قیاس سے پھر نہ گیا ہو, نہ اصل قیاس کے مخالف. لَوْ كَانَ هُوَ بِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ, فرماتے ہیں اگر وہ خود قیاس کے مخالف ہو تو کیسے اس پر کسی اور کو قیاس کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ روزے کا باقی رہنا عقل اور شرب کے ساتھ بھول کر, تو یہ قیاس کے مخالف ہے. قیاس کا تقاضا ہے, قیاس و تقاضا کرتے ہیں روزے کے فساد کا, سوائے اس کے ہم نے اس کو باقی رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی وجہ سے اس شخص کو کہا تھا جس نے بھول کر کھایا تھا کہ تم اپنے روزے کو جاری رکھو, بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے کھلایا پلایا. لہٰذا اس پر نہیں قیاس کیا جا سکتا اس پر خاطی اور مکرہ کو, جیسا کہ ان دونوں کو قیاس کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ. وَأَن يَتَعَدَّ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ وَلَا نَصَّ فِيهِ. تیسری شرط کہ حکم شرعی جو ثابت ہے نص سے, حکم شرعی جو مقیس علیہ میں جو ثابت نص کے ساتھ, نص سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سنت اجماع ہے. یہ متعدی ہو جائے بعینہ ہی, یعنی بغیر کسی تبدیلی کی, فرع کی طرف. فرع سے مراد کیا ہے؟ مقیس ہے. اور ہوا نظیرہ, اور فرع پھر کیا بن جائے؟ اصل کی نظیر بن جائے, اصل کی مثل ہو جائے علت مشترکہ کی وجہ سے. تو فرماتا ہے یہ تیسری شرط ہے. فرماتے ہیں اگرچہ اس کو ایک نام دیا گیا, یعنی تیسری شرط نام ایک شرط کا دیا گیا ہے, لیکن یہ شامل ہے 4 شرطوں کو. کتنی شرطوں کو شامل ہیں؟ 4 کو. پہلی شرط ان سے یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ شرعی ہو, لغوی نہ ہو. آگے ایسی بات آ رہی ہے, سمجھ آ رہی, آگے بات آ رہی. اور دوسری بات ہے کہ تعدیہ حکم کا بعینی ہو بغیر کسی تبدیلی کے. اور تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ فرع مقیس جو ہے نا وہ نظیر بن جائے اصل کی, یعنی اس کے برابر ہو جائے, اس سے کم, اصل سے کم نہ ہو, مقیس علیہ سے کم نہ, اس کے برابر ہو جائے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ فرع میں نص بھی موجود نہ ہو, یعنی مقیس میں نص موجود نہ. اگر نص موجود ہو پھر قیاس کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو نص کی طرف حکم منسوخ کریں گے. اور فرماتے مصنف رحمہ اللہ نے سب پر الگ الگ تفہیم بھی کی ہے, عنقریب آ رہے کہ جمہور کی رائے یہ ہے. فرماتے ہیں جمہور کی رائے فخر الاسلام کی اقتدا کرتے ہوئے کہ اس میں 4 شرطیں ہیں, یہ 4 شرطوں کو متضمن ہے, 4 شرطوں پر مشتمل ہے. جبکہ بعض شارحین نے فرماتے یہ ایجاد کیا, فرماتے ہیں کہ 6 شرطوں کو متضمن ہے. اس میں 6 شرطیں ہیں, 4 نہیں. 4 تو یہی جو ذکر ہوئی,
اور دو اور، وہ کیا ہے؟ ایک تو دو میں سے کیا ہے؟ تعدیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تعدیہ یعنی مقیس علیہ سے مقیس کی طرف تعدیہ، یعنی حکم اصل کا حکم فرع کے لیے ثابت ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ حکم شرعی جو ہے وہ ثابت ہو نص کے ذریعے سے، یعنی وہ حکم شرعی جو مقیس علیہ میں وہ کیا نص کے ساتھ ثابت، نص سے ثابت شدہ، کسی اور کی فرع نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں قولاً، لیکن اس کا کوئی خاص ثمرہ پھل نکلے گا نہیں، کیونکہ یہ باتیں تقریباً ان چاروں میں آ گئی، یہ دو بات، اللہ سے کوئی ثمرہ نہیں نکلے گا اس کا۔ اب جو پہلی شرط ہے اس پر تفریق کرتے ہیں کہ حکم کیا ہو؟ شرعی و لغوی نہ ہو۔ اس پر تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ علت نکال کر زنا کا نام لواطت کو دیا جائے۔ زنا کا نام کس کو دیا جائے؟ لواطت کو دیا جائے۔ اس لیے کہ شرعی حکم نہیں ہے، یعنی زنا کا نام لواطت کو دینا، زنا کا نام لواطت یہ ثابت کرنا حکم شرعی نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ لواطت کو بھی زنا کہا جائے۔ زنا کا نام لواطت کے دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لواطت کو بھی کیا کہا جائے؟ زنا کہا جائے، یہ وہ بھی زنا ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے علت نکالی ہے، پھر یہ ثابت کیا ہے کہ زنا بھی لواطت ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی زنا کا نام دیا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علت نکالتے فرماتے کہ دیکھیے گا زنا میں کیا ہوتا ہے، ایک حرام پانی ایسے محل میں ضائع کیا جاتا ہے جو شہوت والا ہوتا ہے، اور محل بھی حرام ہوتا ہے، یہ زنا کہتے ہیں اس کو، اور یہ معنی لواطت میں موجود ہے، بلکہ وہ حرمت میں جو ہے نا وہ ہے کہ لواطت سے زیادہ ہے۔ یہاں پر جس محل میں زنا میں جس محل میں پانی حرام پانی ضائع کیا جاتا ہے، وہ کم سے کم اس پانی کا محل تو ہے اگرچہ حرام محل، لیکن لواطت میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ لواطت میں تو جس محل میں پانی ضائع کیا جاتا ہے وہ اس کا محل ہی نہیں ہوتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ لہٰذا اس کو بھی لواطت کو بھی زنا کا نام دیا جائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے اس کو قیاس کہتے ہیں، اس قیاس کو کہتے ہیں قیاس لغوی، یعنی فرماتے علت مشترکہ دونوں میں ہے، حرام پانی ضائع کیا جاتا ہے ایک شہوت والے محل میں کیونکہ حرام ہوتا ہے، وہ بھی دونوں میں بات پائی جا رہی ہے، لہٰذا زنا لواطت کو زنا کا نام دیا جائے، زنا کہا جائے۔ لیکن یہ فرماتے درست نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس شرعی نہیں ہے، تو قیاس لغوی ہے، ایک کا نام اٹھا کر دوسرے کو دینا، تو قیاس لغوی ہے۔ دیکھو یہاں پر دو الگ الگ باتیں، مصنف رحمہ اللہ دو الگ الگ باتیں ہیں، کہ ایک ہے لواطت کو زنا کا نام دینا، اور ایک ہے کہ لواطت پر زنا کا حکم جاری کرنا علت مشترکہ کی وجہ سے۔ تو پہلے جو ہے لواطت کو زنا کا نام دے وہ قیاس لغوی ہے،
اور دوسرا کہ لواطت پر زنا کا حکم جاری ہو جائے علت مشترکہ کی وجہ سے، یہ قیاس شرعی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو جو پہلا قیاس ہے نا اس کے قائل اکثر شوافع ہیں، وہ لواطت کو زنا کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر نشہ آور چیزوں کو وہ خمر کا نام دیتے ہیں، کہ جو بھی عقل پر پردہ ڈالیں تو وہ کیا ہے، ان کے خمر ہے۔ لہذا جو خمر کی سزا ہے اس کی وہ سزا ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حنفی نے کسی شافعی کے ساتھ مناظرہ کیا، تو حنفی نے پوچھا کہ قارورہ کو قارورہ کیوں کہتے ہیں؟ قارورہ بوتل جو ہوتی ہے نا، اس کو قارورہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ یتقرر فیہ الماء، اس میں چونکہ پانی جو ہوتا ہے، ماء پانی جو ہوتا ہے وہ قرار پکڑتا ہے، پانی کا تقرر ہوتا ہے، قرار پکڑتا ہے، ٹھہرتا ہے، تو اس تقرر سے اس کا نام قارورہ رکھا گیا۔ قارورہ تقرر سے کہا نا کیا نام رکھا گیا؟ اس مناسبت سے اس کا نام قارورہ رکھا گیا۔ تو حنفی نے کہا کہ آپ کے کا جو پیٹ ہے اس میں بھی تقرر فی الماء، اس میں بھی پانی قرار پکڑتا ہے، اس میں بھی پانی ہوتا ہے، پانی ٹھہرتا ہے، لہٰذا پھر مناسب تو یہ ہے کہ آپ کے پیٹ کو بھی قارورہ کہا جائے۔ آپ پھر پوچھا حنفیوں سے کہ جرجیر کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ گرگٹ کو تو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ ایک جانور ہوتا ہے جو رنگ بدلتا رہتا ہے، جو بھی اس پہ کلر رکھیں گے وہ وہی کلر اختیار کر لے گا۔ سفید چیز آپ اس پہ رکھیں گے تو وہ سفید ہو جائے گا، کالی چیز اس پہ رکھیں گے تو وہ کالا ہو جائے گا، سرخ اس پہ رکھیں گے وہ سرخ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بلو کلر کی چیز اس پہ رکھیں گے بلو ہو جائے گا، نیلا ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس کو جرجیر کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ انه يتجرجر، وہ زمین پر تجرجر، زمین پر تحرک کرتا ہے، يتجرجر یعنی تحرک، وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے، رینگتا ہے نا، تو زمین پر حرکت کرتا ہے، اس وجہ سے اس تحرک تجرجر کی وجہ سے اس کا نام جرجیر رکھا گیا۔ تو حنفی نے کہا کہ آپ کی داڑھی بھی حرکت کرتی ہے، لہذا اس کا نام بھی پھر جرجیر رکھنا چاہیے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے فتحیر و سکت، وہ پھر جو شافعی تھا، وہ جو شافعی امام شافعی رحمہ اللہ کی پیروی کرنے والا تھا، وہ حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ترجمہ تو اس میں آ گیا سارا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ جی شاباش، اس کا تکرار وما علینا الا، شاباش تکرار کر۔